اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی نیک دلی مرادوں کو پورا کرے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا رب کریم آپ کے اس مقصد کو ضرور پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور یہ قرآنی آیت اتنی طاقت و تاثیر والی ہے کہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو بچوں کا حافظہ تیز کرنے کے لیے کریں گے یا کسی کی یادداشت واپس لانے کے لیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کے بچوں کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی یادداشت چلی گئی ہے، یادداشت کو واپس لانے کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے فیوچر میں کامیابی حاصل کریں، بڑے ہی لائق و فائق بنے، اس کے علاوہ کسی اعلیٰ درجے پر فیض یاب ہوں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی قرآنی وظائف ہیں، قرآنی آیات ہیں، قرآنی کلمات ہیں، ان کو پڑھ کے آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس عمل کو آپ بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑوں کے لیے کر سکتے ہیں، بزرگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بات سمجھائی جائے یا اگر وہ کسی جگہ اپنی چیز رکھ دیں تو انہیں یاد نہیں آتا، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو انہیں وہ چیز یاد نہیں آتی کہ ہم نے کس جگہ پہ رکھی تھی۔ جو لوگ بھولنے کی بیماری کا شکار ہیں، وہ لوگ حافظے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے پنجگانہ نماز کی پابندی۔ پنجگانہ نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے۔ اس چینی پہ آپ نے 313 مرتبہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اس درود پاک کو پڑھا، اور جس چیز کو میرے آقا نے پڑھا اس چیز میں بڑی ہی فضیلت ہوتی ہے، بڑی ہی برکات ہوتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 313 مرتبہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھ کے پھر آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس چینی کو کسی صاف جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے اس چینی کو اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ آپ چاہیں تو اس چینی کو چائے میں ملا کے پلا سکتے ہیں یا کسی بھی میٹھی چیز میں مکس کر کے آپ اپنے بچوں کو چینی کھلا سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی تھوڑی سی لے کر اپنے بچوں کے منہ میں بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی چینی کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے اندر چینی کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ گڑ یا شکر بھی لے سکتے ہیں، آپ کھجوروں پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی میٹھی چیز پہ آپ اس وظیفے کو کر کے اپنے بچے کو کھلا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جب آپ کی رات کو آنکھ کھلے، یعنی آپ سوئے ہیں، اچانک رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، تو آپ نے اٹھ کے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اس نیت سے کہ میں فلاں بچے کے لیے، فلاں بچے کے حافظے کے لیے، میں فلاں بچے کے حافظے کو تیز کرنے کے لیے، فلاں کی یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس عمل کو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کا ورد کرنا ہے۔ ربی زدنی علما کا جب آپ نے ورد کرنا ہے تو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے سجدے کی حالت میں مانگنی ہے، سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ رب العزت کے آگے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے رب کریم کے آگے وہ آپ نے رکھ دینی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ کسی بھی میٹھی چیز پہ روزانہ آپ نے دم کرنا ہے اور بچوں کو کھلا دینی ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے بچے کا حافظہ مضبوط ہو گیا ہے، بچہ سبق بھی یاد کرتا ہے اور کامیابی کی طرف بھی جا رہا ہے۔ یاد رکھیں جب وقت تہجد کا ہوتا ہے تو اس وقت میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تہجد سے مراد رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جانا، نوافل ادا کرنا۔ تہجد وہ نفل نماز ہے جس کے لیے حکم الہی موجود ہے۔ امت مسلمہ کو اس کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی دی۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حکم دیا گیا اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا یہ وقت ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو رب کریم ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب زمینی سارے دروازے بند ہوتے ہیں لیکن رب الہی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ جو تجھے چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ بچوں کی کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ جب بچے بڑے ہوں گے، اعلیٰ درجے کو پہنچیں گے تو ہم اپنے پہ فخر کریں گے کہ رب کریم کی یاد میں ہم نے چند ہی وقت گزارا تھا، چند ہی منٹ کا یہ عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے آپ کا بچہ جب تک زندہ رہے گا، جب تک رب کریم نے اسے زندگی دی ہے، وہ کامیابیاں ہی کامیابیاں حاصل کرے گا، کامیابیاں اس بچے کا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے اور اگر آپ بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 41 دن تک بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔